بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی سب سے طاقتور ترین معذرت جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے کلالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی آڑ دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پہ رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دو گے میں اسے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر بلال روتے ہوئے آئے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے، خدائے پاک کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ اور آج ہم ایک دوسرے کی ہزاروں بار دل آزاری کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی معاف کریں یا بہن معذرت قبول کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھلنی کر دیتے ہیں، مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے، اور معاف کر دیجیے جیسا ایک عدد لفظ کہنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ خود کی بے عزتی ہے۔ ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر نہایت ہی کم ہے۔ ہم سب دنیا اور آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ خوبصورت بات۔ برداشت کریں، پھر برداشت کریں، اور پھر برداشت کریں۔ اگر آپ دنیا کو تبدیل کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو یقیناً ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں اور فرض کریں کہ آپ کو سانپ کاٹ لے اور علاج کرانے کی بجائے آپ سانپ کے پیچھے دوڑ پڑیں۔ آپ بھاگتے رہیں، سانپ مل بھی جاتا ہے اور آپ اسے مار بھی دیتے ہیں، لیکن کیا اس سے آپ کے جسم میں پھیلتا ہوا زہر رک جائے گا یا پھر آپ کی جان چلی جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زہر تو آپ کے جسم میں پھیل جائے گا اور آپ کے اپنے وجود کی سلامتی داؤ پر لگ جائے گی۔ یہ مثال زندگی کے بہت سے اہم پہلوؤں کو عیاں کرتی ہے کہ جب ہمیں کسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے یا پھر ہمیں کسی تکلیف سے کوئی ایسی تکلیف پہنچے یا کوئی ناپسندیدہ صورتحال درپیش ہوتی ہے تو ہمارا فوری رد عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم انتقام لیں یا غصے میں آ کر کوئی اقدام کریں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دوران ہمارے اپنے دل و دماغ میں غصے اور نفرت کا زہر پھیل چکا ہوتا ہے۔ یہ زہر ہمیں اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور ہم اپنی فلاح کی بجائے دوسروں کی شکست کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں بارہا اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے یا ان سے بدلہ لینے سے نہ ہمارے دکھ کم ہوں گے اور نہ ہی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، بلکہ اصل کامیابی تو تب ہی ملتی ہے جب ہم اپنے اندر کی منفی کیفیات، غصہ، نفرت اور انتقام کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں طرف لگا دیتے ہیں۔ اس طرح دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم اپنے آپ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔
معافی اور برداشت کا درس ہمیں صرف کتابوں میں نہیں ملے گا بلکہ زندگی کے تجربات میں بھی ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی نفرتوں اور شکایتوں کو دل میں پالنے کی بجائے معاف کرنے کا راستہ اختیار کریں تو ہم نہ صرف اپنے اندر کے زہر سے نجات پا لیں گے بلکہ دنیا میں بھی بہتری کا ذریعہ بن سکیں گے۔ زندگی میں جنہیں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا یا انہیں نیچا دکھانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ تو وہ زہر ہے جو ہمارے دل میں پل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے، اپنی سوچ کو مثبت رخ دینا چاہیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو وسیع کرنا چاہیے۔ اگر واقعہ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے انتقام، غصہ اور نفرت کی بجائے معافی، برداشت اور محبت کو اپنانا ہوگا۔ دنیا کو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دنیا کو بدلنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنا لیں، معافی، برداشت اور محبت کو اپنا لیں۔